السلام علیکم جی، کیسے ہیں سب لوگ؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کرنے والے ہیں ورک ویزا سے ریلیٹڈ. اور یہ چیز اگر آپ نے پاکستان سے جانے سے پہلے اپنے ورک پرمٹ پہ نہیں کروائی، اپنے پاسپورٹ پر نہیں کروائی، تو آپ کو بے شک آپ کا ورک پرمٹ لگ چکا ہے، لیکن آپ کو آپ کے ایئرپورٹ سے ہی واپس بھیج دیا جائے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا سارا پروسیجر میں آپ کو سمجھاؤں گی. یہ نہ صرف اٹلی کے لیے بلکہ پاکستان کے علاوہ جتنے بھی کنٹریز میں آپ ورک پرمٹ پہ جاتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہوئے اگر آپ کو ورک پرمٹ ملا ہے، آپ کا کام کا ویزا آپ کو ملا ہے، آپ کی جاب ملی ہے، چاہے وہ کوئی انٹرنیشنل جاب ہے، مطلب کمپیوٹر کی ہے، چاہے وہ کوئی کھیتی باڑی ہے، چاہے کچھ بھی ہے، لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے اگر آپ نے اپنا وہ ویزا پروسیس کروایا ہے، چاہے دبئی کے لیے، جرمنی، اٹلی، جو بھی کنٹریز ہیں، سب کے لیے یہ لازمی ہوتا ہے. اس کے بغیر اگر آپ ایئرپورٹ جائیں گے تو آپ کو واپس بھیج دیا جائے گا. جی بالکل، میں بات کر رہی ہوں پاسپورٹ پروٹیکٹر کی. پاسپورٹ پروٹیکٹر ایک بہت اہم اور لازمی چیز ہے، اس کو بنانا بہت ضروری ہے. ورک پرمٹ اگر آپ کا پاکستان میں رہتے ہوئے لگا ہے، اس کے بغیر آپ کا کام نہیں ہوگا اور آپ کا جو ہے وہ ورک پرمٹ نہیں لگے گا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے جو ہے نا پاسپورٹ پروٹیکٹر لگانا کیسے ہے. پاسپورٹ پروٹیکٹر کے لیے آپ نے پاسپورٹ پروٹیکٹر آفس چلے جانا ہے. بڑے بڑے سٹیز میں سب میں ہی پاسپورٹ پروٹیکٹر جو ہے وہ ہے. پھر آپ نے پاسپورٹ پروٹیکٹر آفس چلے جانا ہے اور آپ نے وہاں جا کر وہاں کی پہلے آپ نے اپنے ڈاکومنٹس جو ہے وہ سارے پورے لے کے جانے ہیں. ان ڈاکومنٹس میں یہ لسٹ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی. آپ کا پاسپورٹ آ جاتا ہے، آپ کا CNIC آ جاتا ہے، شناختی کارڈ. آپ کی فیملی میں کسی ایک بندے کا شناختی کارڈ چاہیے ہوگا آپ کو. آپ کے جو امپلائمنٹ یعنی کہ نولا اوستا اٹلی میں ہم کہتے ہیں اٹالین میں، اور دوسرے جو کنٹریز ہیں اس کا ویزا کہہ لیں جو آپ کو آیا ہوا ہے. پھر آپ کا امپلائمنٹ کانٹریکٹ جو ہے وہ آپ کا جو ہوا ہے وہ آپ کو چاہیے ہے. پھر آپ نے جو فارم فل کرنا ہے، ایک اس کا فارم ہوتا ہے، وہ میں آپ کو یہ اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہوگا، اور یہ فارم میں آپ کو آن لائن فل کرنا بھی بتا دوں گی. یہ فارم آپ نے فل کر کے ساتھ لے کے جانا ہے. پھر آپ نے جو ہے اپنے ڈاکومنٹ کی کاپیز اچھے طریقے سے کروانی ہے تاکہ آپ کو وہاں جا کے ٹائم ویسٹ نہ ہو اور نہ ہی آپ کو کسی کو پیسے دینے کی ضرورت پڑے گی. آپ نے اپنے پاسپورٹ کی 2 کاپیز کروا لینی ہے، فرنٹ پیج کی اور سیکنڈ پیج کی، دونوں کی 2 کاپیز کروا لینی ہے. اور آپ کی کاپیز اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ اوپر ایک ہی پیج پہ دونوں پرنٹ ہوں، اوپر فرنٹ اور نیچے بیک ہو. اس طریقے سے آپ کا پرنٹ ہو. کلر کرا لیں، آپ کی مرضی ہے، بلیک اینڈ وائٹ بھی چل جائے گی. اسی طریقے سے آپ نے CNIC کی کاپی کرنی ہے، اوپر فرنٹ کی ہو اور پیج کے اوپر اور نیچے والی سائڈ پہ بیک کا ہو. ایک ہی پیج پہ دونوں پرنٹ ہوں، ٹھیک ہے، اور اوپر فرنٹ اور نیچے بیک. آپ نے اپنا بھی ایسے ہی کروا لینا ہے، اور آپ نے اپنے فیملی ممبر میں چاہے اپنی وائف کا ہو، چاہے بہن بھائی کا، چاہے ماں باپ میں کسی کا، اس کا بھی ایسے ہی آپ نے پرنٹ کروا لینا ہے CNIC. پھر آپ کا جو کانٹریکٹ فارم ہے، ویزا، نولا اوستا، وہ بھی آپ نے ایسے ہی پرنٹ کروا لینا ہے. اس کی بھی آپ کلر کروانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے. پھر آپ کا جو امپلائمنٹ فارم ہے اس کی آ جائے گی. اور پھر آپ کا جو ہے وہ آپ نے جو فارم فل کیا ہوا ہے وہ پرنٹ آپ نے لے لینا ہے. فارم اچھے طریقے سے فل کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو ایک اور ویڈیو نیکسٹ دیکھنی پڑے گی. پھر جی یہ سارے ڈاکومنٹس جب آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں گے تو آپ نے پروٹیکٹر آفس پہنچ جانا ہے. ہر علاقے کا اپنا ہے، مین لاہور میں بھی ہے، سیالکوٹ میں بھی ہے، اسلام آباد میں بھی ہے، اس طرح مین سب علاقوں میں ہے. آپ نے وہاں چلے جانا ہے. ٹھیک ہے، آپ وہاں جائیں گے، آپ کو لسٹ میں سب سے پہلے آپ کو جا کے جو ہے وہ وہاں پہ ایک چلان فارم ملے گا، جس پہ آپ کی جو ہے وہ آپ کو انٹری کرنے کے لیے آپ کی جو آپ فی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. پھر آپ کا جو ہے وہ فی کا چلان فارم 7,200 کا تقریباً ہوگا، وہ لے کے پھر آپ نے وہاں سے نکل آنا ہے. آپ کو نیشنل بینک میں وہ فی جمع کروانی ہے. صرف آپ نے وہاں پر نکل کر آپ کو ساتھ ہی نیشنل بینک بھی نظر آئے گی. عموماً ساتھ ہی ہوتی ہیں لیکن وہاں پہ رش ہوتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی میں کروائیں. اور بھی برانچز انہوں نے سلیکٹ کی ہوتی ہیں نیشنل بینک کی. اگر آپ کے پاس اپنی جو ہے وہ ہے، آپ خود جا سکتے ہیں، کنوینس ہے، تو آپ جا کر کسی اور برانچ میں بھی جمع کروا سکتے ہیں اپنی پیسے بچانے کے لیے، ٹائم بچانے کے لیے، سوری. ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے جب فی پے کر لی تو آپ نے وہیں پہ واپس آنا ہے. آ کر آپ نے جو ہے نا پھر آپ نے وہ سلپ جو ہے وہ ان کو دینی ہے. اور وہ سلپ جو ہے وہ آپ کو فی واؤچر والی سلپ جو آپ کی فل ہو چکی ہوگی وہ آپ نے ان کو پکڑا دینی ہے. پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے نا وہ بایو میٹرک کی لائن میں لگ جانا ہے. وہاں پہ ایک لائن لگی ہوگی بایو میٹرک کی، وہ آپ کو اس لائن میں لگا دیں گے. پھر اس لائن میں ایک 2 لائنیں ہوں گی، ایک میں فارم جن کے پاس فل کیا ہوا ہے اور جن کے پاس فل نہیں کیا ہوا. زیادہ لائن ان کی بڑی
پڑی ہوتی ہے، جن کے پاس نہیں فل کیا ہوا تو آپ کے پاس آلریڈی فل کیا ہوا ہوگا، تو آپ نے دوسری لائن میں لگنا ہے، اور پھر آپ نے جو ہے نا وہ آپ کو آپ کے ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ سبمٹ کر لیں گے وہاں پر۔ جب وہ آپ کے ڈاکومنٹ سبمٹ کر لیں گے تو پھر آپ کو ظاہر بات ہے 2-3 گھنٹے ویٹ کرنا پڑے گا۔ صبح کے ٹائم جائیں تو زیادہ بہتر ہے، پھر ویٹ کریں آپ لوگ وہاں پہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، وہ آپ کو خود بلا لیں گے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کی پروٹیکٹر اسٹیمپ آپ کے جو ہے وہ اس پر پاسپورٹ کے اوپر وہ لگا کے آپ کو دے دیں گے۔ اٹلی کا، جرمنی کا، کسی بھی کنٹری کا ورک پرمٹ، ٹھیک ہے، کام کا، اگر آپ کا ویزا پاکستان میں رہتے ہوئے آپ نے اپلائی کیا تھا، آپ کو ملا ہے، تو پاسپورٹ پروٹیکٹر لازمی ہے، یا آپ کو لازمی لگوانا پڑے گا، اس کے بغیر آپ ٹریول نہیں کرتے پاسپورٹ۔ تو اگر آپ ایئرپورٹ پہ چلے بھی جاتے ہیں تو وہ آپ کو وہاں سے واپس بھیج دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا اس کا پروسیجر ہے۔ کوئی بات آپ کو نہیں سمجھ آئی تو آپ میرے سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ باقی جو بات ہو رہی ہے آج کل لیگلائزیشن اور اس کی اپوسٹائل کی، تو اس کے اوپر میں نے کل رات کو بھی ایک لائیو سیشن کیا تھا، آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ابھی جو حتمی فیصلہ ہے وہ اٹالین ایمبیسی کا آنا ہے۔ جن کے پاس، میں پہلے دن سے کہہ رہی ہوں، لیگلائزیشن کی اپوائنٹمنٹ ہے، وہ لیگلائز ہی کروائیں۔ ظاہری بات ہے ان کے پاس اپوائنٹمنٹ ہے تو آپ نے اپنی اپوائنٹمنٹ کیوں ویسٹ کرنی ہے؟ ہاں، جن کے پاس نہیں ہے وہ بجائے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے یا ٹائم ویسٹ کریں، وہ اپوسٹائل کروا لیں، ایشو کوئی نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہیں بھی نہیں لکھا کہ ہم اپوسٹائل ایکسیپٹ نہیں کریں گے، بالکل اپوسٹائل کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، البتہ وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کیا دیتے ہیں وہ انشاءاللہ اسی ویک میں یا اگلے ویک کے سٹارٹ میں کنفرم ہو جائے گا۔ مزید ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔